اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے بسنے کے لیے اتنی خوبصورت دنیا بنائی، اتنی خوبصورت دنیا، اتنی خوبصورت کہ یہ بندہ، یہ انسان اس دنیا کی زینت کے سامنے اپنا دل اس دنیا کو دے بیٹھا۔ اتنی خوبصورت دنیا اللہ رب العزت نے بنائی، اور دن بدن اس کے حسن میں اللہ اضافہ ہی کرتا جا رہا ہے۔ ہر آنے والا دن اس دنیا کے حسن میں اضافے کا سبب ہے، ہر آنے والی گھڑی اس دنیا کی خوبصورتی میں کسی نہ کسی اضافے کی چیز کو نئی سمت سے اپنے دامن میں لے کر کے آ رہی ہے۔ تبھی تو غور کرنے والا اپنی زبان سے یہ اعلان کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے تماتم صدائے کن فیکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو نہایت ہی خوبصورت، حسین و جمیل بنایا، اور ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا، بسایا۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری، یاد رکھیے کہ عام مخلوقات کی ذمہ داری سے اوپر ہے، الگ ہے، ہٹ کے ہے۔ کیونکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں، تمام موجودات میں اشرف بنایا ہے، اور جس کے رتبے ہیں سوا، اس کو سوا مشکل ہے۔ جو جس درجے کا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری، اس کی مسئولیت، اس کی جواب دہی اسی قدر بڑھ جاتی ہے۔ انسانوں کی ذمہ داری اس روئے زمین پہ دیگر جان رکھنے والے دیگر موجودات کی ذمہ داری سے منفرد، مختلف اور الگ ہے۔ کیوں الگ ہے؟ کیونکہ اللہ نے انسان کو بنایا ہی الگ ہے۔ انسان کے اندر جو خصوصیت ہے، انسان کے اندر جو علیحدگی کی صفت ہے، انسان کے اندر جو چیز مابہل امتیاز ہے، وہ کیا ہے؟ انسان دیگر جان رکھنے والوں سے الگ کیسے ہے؟ یہ چیز اگر آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو آپ کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی، اور اس کے لیے ہم مبدأ تخلیق کی جانب چلتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ نے جب انسان کو بنانا چاہا تو اس نے فرشتوں سے کہا کہ میں روئے زمین پہ اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ جب اللہ نے یہ بات فرشتوں سے شیئر کی، بیان فرمایا کہ میں روئے زمین پہ اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ پروردگار، روئے زمین پہ تو ایسے کو نائب اور خلیفہ بنائے گا جو روئے زمین میں خوریزی کرے گا، فساد پھیلائے گا، خون کی ندیاں بہائے گا۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ بات جانتا ہوں جسے فرشتوں تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم کو تمام اسماء کا اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور اللہ نے فرمایا اے فرشتوں، تمہیں تو یہ دعویٰ ہے کہ تم تسبیح زیادہ کہنے والے ہو، تقدیس کے کلمات زیادہ کہنے والے ہو، آدم اور ان کی اولاد روئے زمین پہ خوریزی کرنے والی ہے، فساد پھیلانے والی ہے۔ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، جو اسماء اور اس کا علم آدم کو ہے، ذرا تم بھی بتاؤ تو اگر سچے ہو دعوے خلافت میں۔ جب اس علم میں چیلنج کیا گیا فرشتوں کو،
تو سارے فرشتے کہتے ہیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، مولا تو پاک ہے، جو تیرا ارادہ ہے وہ ارادہ پاک ہے، ہمیں تو وہی علم حاصل ہے جو تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو انسان اس روئے زمین پہ خلافت الہی کا مستحق صفت علم کی بنیاد پر ہوا ہے۔ اور علم کیا ہے؟ علم ایک زبان سے دوسری زبان میں انتقال کا نام نہیں ہے۔ علم ایک لینگویج سے دوسری لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر لینے کا نام نہیں ہے، ایک بھاشا سے دوسری بھاشا میں کسی بھی چیز کو بدل دینے کا نام نہیں ہے۔ اردو میں کہے پانی، ہندی میں کہہ دے جل، انگلش میں بولے واٹر، عربی میں بولے ماں، فارسی میں بولے آپ، ایک لفظ کو ہم نے ایک حقیقت کو، ایک ذات کو ہم نے 5 لفظوں سے ادا کر دیا، یہ علم نہیں ہے۔ ہاں، یہ لینگویجز، بھاشائیں، زبان یہ چابی کی طرح ہے جو علم کے خزانے پہ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ انسان زبان سے علم کا خزانہ کھولتا ہے اور آگے جا کر کے آگے کے مرحلے کو طے کر سکتا ہے۔ لیکن علم کیا ہے؟ علم یہ ہے کہ جو کچھ اسے ملا ہے، جو کچھ اسے جانکاری حاصل ہوئی ہے، ان معلومات کو اس طرح ترتیب دے کہ اس سے غیر معلوم چیز معلوم ہو جائے۔ یہ ہے خلافت کی بنیاد۔ جو چیز آپ کو معلوم ہے اسے یوں ترتیب دیجئے کہ اس سے غیر معلوم چیز معلوم ہو جائے۔ اور اسی پہ سائنس کی بھی بنیاد ہے، اسی پہ ٹیکنالوجی کی بھی بنیاد ہے، کیونکہ اسی پہ خلافت الہی کی بنیاد ہے۔ سائنس والے کوئی غیر موجود چیز کو عدم سے وجود میں نہیں لاتے، موجود چیز ہی کو اللہ کی دی ہوئی عقل کی ہدایت کے مطابق ترتیب دیتے ہیں، مخصوص انداز میں اس کی تدوین کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک غیر معلوم و موجود چیز معلوم اور موجود ہو جاتی ہے۔ لوہا پہلے سے موجود، پیٹرول پہلے سے موجود، اللہ اس کا خالق۔ سائنس کے ذریعے سے ان موجودات کو ایک مختلف شکل سے، انوکھے شکل میں انجام دیا گیا، اور اس سے ایک غیر معلوم چیز معلوم ہوئی اور اس سے عدم سے وجود میں آ گئی۔ علم میں یہ ہے کہ آپ جو کچھ معلوم ہے اس سے غیر معلوم کو معلوم کریں۔ غیر معلوم کو معلوم سے معلوم کرنے کی 2 صورت، ایک تو یہ کہ معلوم سے غیر معلوم مخلوق تک رسائی حاصل ہو، اور دوسری یہ کہ معلومات کو یوں ترتیب دے کہ اس سے غیر معلوم خالق کی صفت اور اس کی ذات کی معرفت تک رسائی حاصل ہو۔ معلوم کو ترتیب دے کر مجہول تک پہنچنے کی 2 صورت، ایک جو معلومات ہیں انہیں ترتیب دے کر کسی مخلوق کی صفت، مخلوق کی نوعیت تک رسائی ہو، اور دوسری یہ کہ معلومات کو ترتیب دے کر خالق کی صفت، خالق کی قدرت، خالق کی عظمت، خالق کی رفعت کی طرف رسائی ہو اور اس کی طرف ذہن کا تبادل ہو۔ جیسے آپ روئے زمین پہ جی رہے ہیں، زمین پہ چلنا، آسمان کے نیچے رہنا، پانی پی کر پیاس بجھانا، کھا کر بھوک ختم کرنا۔ پانی کو اس حیثیت سے دیکھنا کہ وہ پیاس بجھانے والی ہے، اس میں آپ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، اس میں تمام جاندار مشترک ہیں۔ پانی کو اس حیثیت سے دیکھنا کہ اس سے پیاس بجھائیں، کپڑا صاف کریں، غسل کی ضرورت ہو نہا لیں، یہ جسم کی ضرورت کی حیثیت سے پانی کو دیکھنا اور اس کا استعمال کرنا، یہ صرف انسان کی خصوصیت نہیں ہے، چرند و پرند بھی پانی پی کر پیاس بجھاتے ہیں، اور بھینس بھی جب گرمی کی شدت سے متاثر ہوتی ہے تو تالاب میں ڈبکی لینے کا ہنر جانتی ہے۔ ہاں، اس پانی کو اس حیثیت سے دیکھنا کہ اس کا ایک ایک قطرہ ہمیں بنانے والے کی طرف لے جائے، یہ انسان اور مومن کی خصوصیت ہوا کرتی ہے۔
کھانا ہے، اس کھانے کو اس حیثیت سے دیکھنا کہ اس سے بھوک ہماری ختم ہو جائے گی، اس میں تو تمام جانور برابر ہیں۔ آپ ایک بکری کو بھی گھاس دکھائیں گے تو دوڑتی ہوئی آپ کی طرف آئے گی، اور آگ لے کے اس کے پاس جائیں گے تو بھاگ جائے گی۔ کون سی چیز اس کے لیے مفید ہے، اس کے جسم کے لیے مضر ہے، اس اعتبار سے معرفت، اس اعتبار سے پہچان، یہ صرف انسان ہی کی خصوصیت نہیں ہے، ہر جاندار دنیا کی چیزوں کو اپنے منفعت کی حد تک جاننے والے ہیں، مگر مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زمین دیکھیں تو اس کو دیکھ کر اللہ کی قدرت تک رسائی حاصل ہو، آسمان دیکھے تو اس کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کی طرف متوجہ ہو، کائنات کے جس ذرے پہ نظر پڑے ہر ذرہ عالم ہمیں اللہ کی طرف لے جانے والا ہو جائے۔ گر طالب صادق ہے تو پڑھ غور سے اس کو، گر طالب صادق ہے تو پڑھ غور سے اس کو، کل عالم کثرت ہے تصوف کا رسالہ، کل عالم کثرت ہے تصوف کا رسالہ۔ کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانی۔ میں نے قرآن شریف کی جو آیت کریمہ پڑھی آپ کے سامنے، اللہ سبحانہ و تعالی سورہ یوسف کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، زمین و آسمانوں میں بہت ساری نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں جس پر سے یہ گزر جاتے ہیں اور ادھر توجہ نہیں کرتے۔ زمین و آسمان میں اللہ کی بے شمار نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، جن نشانیوں کے قریب سے بھی گزر جاتے ہیں مگر ان نشانیوں پہ ان کی توجہ نہیں ہوتی اور ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ زمین و آسمان میں اللہ کی بے شمار نشانیاں پھیلی۔ میں سب سے پہلے نشانی کلیئر کر دوں کہ نشانی ہوتی کیا ہے۔ آیت، جس کا ترجمہ میں نشانی سے کر رہا ہوں، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ آیت اور نشانی اسے کہتے ہیں جسے دیکھ کر کسی اور کو جانا جائے۔ آیت، نشانی، جسے دیکھنے کے بعد ذہن اس کو دیکھ کر، اس کو جان کر کسی اور کو جان لے، اسے دیکھ کر کسی اور کی طرف منتقل ہو جائے، اسی کو نشانی کہتے ہیں۔ ابھی دیکھیے یہ پنکھے چل رہے ہیں نا، ان پنکھوں کے چلنے سے اور اس لائٹ اور بلب کے جلنے سے آپ جان جا رہے ہیں نا کہ بجلی موجود ہے، خواہ وہ کرنٹ جنریٹر کے ذریعے سے ہو یا پاور ہاؤس کے سپلائی کے ذریعے سے ہو، مگر یہاں تار میں کرنٹ ہے، یہ تو جان جا رہے ہیں۔ یہ پنکھوں کا چلنا بجلی کے ہونے کی نشانی، رات کی تاریکی، رات کے ہونے کی نشانی۔ آپ جب صبح کو سو رہے ہوتے ہیں اور آنکھ کھلتی ہے، دیکھتے ہیں کہ پورب کی جانب سے کھڑکی سے روشنی آپ کے گھر میں داخل ہو رہی ہے، سمجھ جاتے ہیں کہ سورج نکل گیا۔ پیچھے سے کسی کی آواز آئے، آواز کو سن کر کے سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی بولنے والا ہوگا۔ جس راستے پہ آپ چل رہے ہوتے ہیں، 2-4 قدم کے نشانات جب آگے دکھتے ہیں تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم سے پہلے کوئی گیا ہے۔ بلیک بورڈ پہ اگر کوئی تحریر لکھی ہو تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی لکھنے والا یہاں سے ہو کر گزرا ہے۔ صاحب، یہ قدم کی نشانی کسی گزرنے والے کو بتا رہی ہے، بلیک بورڈ کی تحریر محرر کا پتہ دے رہی ہے، آواز لافظ کے وجود پہ دلالت قائم کر رہی ہے، لیکن ہائے رے انسان، اتنی بڑی زمین ہماری غفلتوں کی چادر کو چیرنے کے لیے کافی نہ ہوئی، اتنا بڑا آسمان ہماری غفلتوں کی چادر کو چاک کرنے کے لیے کافی نہ ہوئی۔ جیسے یہ ذرے ایک ایک چیز کے وجود کی نشانی ہے، کائنات عالم کا ہر حصہ اللہ کے وجود اور اس کی قدرت اور اس کی وحدانیت کی نشانی ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ جب ہم ان نشانیوں سے گزرے تو ذرا اپنی غفلت والی چادر کو ہٹائیں، عبرت والی نظر کھولیں۔ اس اعتبار سے کبھی قرآن شریف کا مطالعہ کیجیے۔ میں نے 100 سے زائد آیتیں اکٹھا کی تھی جو براہ راست عالم کی چیزوں میں اللہ کی نشانی پہ دلالت کرنے والی ہیں۔ ان سبوں کو پیش کرنے کا تو یہ وقت نہیں ہے۔ مشت نمونہ از خروار بسست 2-3 مثالیں قرآن حکیم سے آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ آپ جہاں رہے
جس ماحول میں رہے، جس جگہ رہے، جیسوں کی مجلس میں رہے، وہیں سے اللہ کی نشانی دیکھ کر کے ہر لمحہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ خود اپنے وجود پہ غور کریں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، انسان یہی سوچ لینا کہ کیسے بنا ہے۔ کہیں تنہائی میں رہیے اور کوئی نہ دکھے تو اپنے ہی میں غور کیجئے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، ذرا انسان خود کے بارے میں سوچے تو کیسے بنایا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، انسان ہچکولے کھاتے ہوئے شہوت سے نکلتے ہوئے پانی کے ذریعے سے بنایا گیا۔ منی کے کتنے قطرات کس طرح سے مقابلہ کرتے ہوئے کیسے ماں کے رحم میں داخل ہوتا ہے، کتنی رکاوٹوں کو توڑ کر کے اللہ کی مرضی اور اس کے حکم کے مطابق استقرار پاتا ہے ماں کے رحم میں، اور پھر رحم میں جانے کے بعد 40 روز اسی حال پہ، پھر 40 روز کے بعد خون، پھر خون کے بعد گوشت کا لتھڑا، پھر گوشت کا لتھڑا بننے کے بعد اس میں روح۔ اللہ رب العزت نے کیسے کیسے مراحل سے انسان کو بنایا اور کیسی کیسی قدرتوں کا اثر انسانی وجود پہ مرتب کیا۔ انسان اپنے وجود ہی پہ غور کر لے تو اللہ کی ہزاروں قدرتیں اور اس کی نشانیاں ہمارے وجود میں مل جائیں گی۔ آپ دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں، روٹی کا ٹکڑا جب توڑتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، منہ میں ڈال لیے تو نظر سے غائب، حلق سے اوپر ہے تو دائرہ احساس میں ہے اور حلق سے نیچے اتار لے تو دائرہ احساس سے بھی باہر۔ کھا لینے کے بعد آپ سو گئے، مگر روٹی کا وہ ٹکڑا آپ کے اندر اللہ کی بنائی ہوئی قدرت کے مطابق کیسے تحلیل ہو کر آپ کی رگوں میں خون بن کے دوڑ رہا ہے، آپ کے جسم میں گوشت کی شکل اختیار کر رہا ہے، چربی بن رہا ہے، ہڈیوں کی شکل اختیار کر رہا ہے، پیشاب پخانہ کے راستے فضلہ سے نکل جا رہا ہے۔ اے روٹی کا ٹکڑا، اگر تیرے اندر خون بننے کی صلاحیت تھی تو پیشاب پخانہ سے فضلہ کیسے بن گئے، اور فضلہ بننے کی صلاحیت تھی تو خون کیسے بن گئے؟ اس کا یہی کہنا ہوگا کہ ہم سے مت پوچھو، اللہ کی قدرت کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اس کا جو اشارہ ہوتا ہے خون بنو تو خون بنتا ہو، فضلہ بنو تو فضلہ بن کے باہر نکل جاتا ہوں۔ اپنے وجود ہی پہ تو غور کر لیجیے۔ اس کے بعد آگے اللہ ایک آیت میں فرماتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنے کھانے ہی کو تو دیکھ لے۔ آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، چائے کی دکان پہ بیٹھے ہیں، بسکٹ اور چائے آپ کے سامنے ہے، دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، سالن روٹی گوشت آپ کے سامنے ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، ذرا اس کھانے پہ ہی تو غور کر لے، اللہ کی نشانی اور قدرت آپ کو نظر آ جائے گی۔ جس گیہوں روٹی کو کھا رہے ہیں، اللہ نے اس گیہوں کو کیسے بنایا؟ اب کہیں گے مولانا صاحب اللہ نے بنایا کہ کسان نے اگایا؟ مومن جب بھی بولے گا کسان نے اگایا تو مجاز ہے، اور اللہ نے بنایا تو یہ حقیقت ہے۔ یہ مقدمہ آپ سامنے رکھیے کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک سارے ممکنات جو عدم سے وجود میں آتے ہیں وہ مستقلاً اللہ کی قدرت سے عدم سے وجود میں آتے ہیں۔ جو بھی عدم سے وجود میں آتا ہے یا وجود سے عدم میں جاتا ہے، اللہ اس فعل کا مستقل خالق ہوتا ہے، مستقل خالق ہوتا ہے، مستقل فاعل ہوتا ہے۔ ہاں، کسان کو سبب بنایا، کسی کے لیے موت کے لیے ایکسیڈنٹ کو سبب بنایا، سانپ کاٹنے کو سبب بنایا، بچھو کاٹنے کو سبب بنایا، لیکن موت دینے والا بھی وہی ہے، حیات دینے والا بھی وہی ہے۔ وہ موت کے لیے کسی کو سبب بناتا ہے، حیات کے لیے ماں باپ کو وسیلہ بناتا ہے، لیکن سب کے پردے میں فاعل انجام دینے والا وہی۔ دیکھیے تو اللہ نے کیسے گیہوں کو بنایا، کہاں سے کہاں ہوتے ہوئے آپ کے پاس روٹی بن کے آئی۔ اللہ فرماتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنے کھانے ہی کو تو غور کر لے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم نے پہلے آسمان سے پانی اتارا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر زمین کی چھاتی کو چاک کیا، وَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا، اور پھر اس زمین سے کیسے اناج اور پھلوں کو نکالا ہم نے۔ غور تو کیجئے، یہ آم کا سیزن ہے، آم سب آم تو آم، یہ آم میں خاص کہاں سے آ گیا کہ بھائی یہ دسہری ہے اس کا ذائقہ الگ ہے، یہ چوسا ہے اس کا ذائقہ الگ ہے، یہ مالدہ ہے اس کا ذائقہ الگ ہے۔ وہ اللہ رب العزت
فضیلت ہے جس نے آم کو آم ہوتے ہوئے بھی باس کو باس پہ ذائقے میں فضیلت عطا فرما دی ہے، تو آم کا ذائقہ چوسیے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے اس کی معرفت حاصل کیجیے۔ اللہ تو زمین و آسمان میں نشانیاں پھیلا چکا۔ آپ سواری پہ جا رہے ہیں، بائک ہو، ٹو ویلر، کار ہو، فور ویلر، ہوائی جہاز ہو، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، دیکھتے نہیں اونٹ کیسے بنایا اللہ نے جو اس زمانے کی سواری تھی۔ اب آپ اپنے زمانے کی سواری پہ غور کرتے چلے جائیے۔ الى السماء كيف رفعت الى الارض كيف سطحت، سواری میں غور کیجئے، اور سواری اگر آسمان میں اڑنے والی ہے تو آسمان میں غور کیجئے، سواری اگر زمین پہ چلنے والی ہے تو زمین پہ غور کیجئے۔ اللہ نے ہر اعتبار سے بندے مومن کے سامنے معرفت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے اس انسان پہ جو سمندر میں ڈوبنے کے بعد پانی کا قطرہ تلاش کر رہا ہو۔ اللہ نے تو اپنے معرفت کی نشانیوں کے سمندر میں ہمیں رکھ دیا ہے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں پھیلی ہے، اور ہم مسجد میں جاتے ہیں تب بھی اللہ کی نشانی اور اللہ کی یاد اور اللہ کی قدرت ہمارے ذہن میں دوبالا نہیں ہوتی۔ مسجد میں جاتے ہیں تو اس کی گھڑی سعودی سے آئی ہے کہ ممبئی سے آئی ہے یہ تبصرہ کر کے چلے آتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے اور کوشش کیجیے، یہ جو مجالس حضرت مولا کائنات امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے نسبت سے منعقد ہوتی ہے، وہ اسی لیے کہ ہمارے اوپر جو عرفان کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں تو مشائخ کی خدمت میں ہم آئیں، ان کی ایک باتیں ہمارے لیے زندگی کے رخ موڑنے والی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ، آپ کو سننے سے زیادہ، جس غفلت میں ہم لوگ سو رہے ہیں وہاں سے اٹھا کر کے ذکر اور یاد کی وادی میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ داد محاصل شد فرا وما علینا یا اخی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔